إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بڑے ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ بات جان لینے کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا بھی، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اور یہ حکم خواب کی صورت میں تھا۔ وہ حکم کیا ملا؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے۔ باپ نے جب یہ خواب اپنے فرما بردار بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو سنایا، فوری طور پر تیار ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ چھری جو بیٹے اسماعیل پر چلنی تھی، آسمان سے دمبا بیچ کر اس کی صورت میں اس کی قربانی کروا دی۔ اس عمل میں اتنا اخلاص تھا، اتنی للہیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے آج تک اور رہتی دنیا تک اس سنت کو زندہ رکھا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ، چونکہ عید کی آمد ہے، لہذا اس سے قبل ہی آج سے ہی لوگ جانور خریدنا شروع ہو چکے ہیں۔
لہذا یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ قربانی کے بعض مسائل اور احکام پر قرآن و سنت کی روشنی سے روشنی ڈالی جائے، اس کو واضح کیا جائے تاکہ یہ ہمارا عمل خالصتاً سنت کے مطابق ہو اور اللہ تبارک و تعالی اسے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ قربانی ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی، کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اس لیے ان مسائل کو توجہ کے ساتھ ہم سماعت فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت مہنگا خریدا ہوا ہمارا جانور وہ رائیگاں جائے اور ہماری قربانی قبول بھی نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو قربانی کے حوالے سے، قربانی کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ بے شمار لوگوں کو قربانی کی ترغیب دیتے ہوئے بعض ایسی روایتیں پڑھ جاتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ قربانی کی فضیلت میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور آج تک جاری ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار قربانی کی، صحابہ کرام بھی قربانیاں کرتے رہے۔ وعلی ھذا، اب یہاں اتنی فضیلت ہی کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض لوگ خاص روایتیں پیش کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی شرح لکھتے ہوئے ابن العربی نے عارضۃ الاحوذی میں یہ بات لکھی ہے، لیس فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح، کوئی خاص حدیث قربانی کی فضیلت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، بعض لوگ بڑی عجیب روایتیں بیان کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں، جیسا کہ یہ کہنا انہا مطایاکم الی الجنہ، کہ یہ جنت کی طرف تمہاری سواریاں ہیں، اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو قربانی کی فضیلت میں روایات ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ قربانی کی حکمت کیا ہے، چونکہ دین اسلام کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کئی کاموں کی حکمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے اور اکثر کاموں کی حکمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی۔ مثال کے طور پہ فجر کی تو ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں جو فرض ہیں، ظہر کی ہم 4 پڑھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیا حکمت؟ بھائی ہمیں نہیں پتہ۔ عصر کی تو 4 رکعتیں فرض ہیں لیکن مغرب کی 3 رکعتیں فرض کیوں ہیں؟ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ دیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی۔ تو بعض کاموں کی حکمت بتا دی گئی اور کچھ کاموں کی حکمت نہیں بتائی گئی، اور بعض کام ایسے ہیں جن کی حکمت ہم خود تلاش کر لیتے ہیں۔ تو قربانی کی حکمت کے حوالے سے بھی پہلی بات اہل علم نے یہ ذکر کی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے، کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جس طرح دیگر عبادات ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو قربانی کی بھی یہی حکمت اور یہی مقصد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ الانعام میں؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء مقصود ہے، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے وہ کیسے تیار ہو گئے، اسی مبارک سنت کا احیاء ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے گھر والوں پر کشادگی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت آدمی اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور دیگر گھر والوں کو کھلاتا ہے، تو یہ ایک کھلانے کا ذریعہ بھی ہے۔
اور یہ تو بات آپ جانتے ہیں کہ گھر والوں کو کھلانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی حکمت یہ ہے کہ اسلام نے چونکہ غریب، نادار، مساکین وغیرہ کی مدد کرنا اس کو بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام بتایا ہے، تو قربانی کی ایک یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا تو صحیح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے لوگوں کو کھلاؤ بھی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک چوتھی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غریب، نادار اور مساکین لوگوں پر خرچ کرنا اس کے ساتھ مقصود ہے۔ اسی طرح پانچویں حکمت یہ ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قربانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والے سبھی کو کھلاؤ۔ یہ اس لیے ہے، یہ سارا چیزیں، سارے جانور ہم نے آپ کے لیے مسخر اس لیے کر دیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اب دیکھیں نا انسان کا قد کتنا ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، لیکن دوسری طرف جانور کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے بھی طاقتور بنایا اور انسان سے اس کا قد بھی بڑا ہے، ساری چیزیں زیادہ ہیں، لیکن انسان کے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کتنا بڑا اونٹ ہے لیکن نوکیل ڈال کر چھوٹا سا بچہ اس کو لے کر گھومتا پھرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے مسخر کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تیسری ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ قربانی کی فرضیت کے حوالے سے ہے۔ یہ بات ہر سال ہی ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ قربانی سے دور بھاگنے کے لیے لوگ بہت سی ایسی باتوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ لوگ قربانی والی جو عظیم سنت ہے اس پر عمل نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر، جی آپ نے 70,000 کا جو جانور ذبح کیا ہے، گلے پر چھری چلائی ہے اور اپنے کھانے پینے کے لیے آپ نے یہ سارا ذبح کیا ہے، یہی 70,000 تم کسی بچی کو دے دیتے، وہ اپنی شادی کر لیتی۔ یہی 70,000 تم اپنی بوڑھی ماں کی ادویات پر خرچ کر لیتے۔ یہی 70,000 تم کسی مسجد میں دے دیتے۔ یہی 70,000 تم کسی مدرسے میں دے دیتے، جہاد فی سبیل اللہ میں دے دیتے، فلاں مصارف میں اس کو صرف کر دیتے۔ غلط نظریہ یہ۔ مسکین کی پرورش کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، بیوہ خاتون کی مدد کرنا، مسجد کے اندر خرچ کرنا، مدارس کے اوپر خرچ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ میں اپنا فنڈ جمع کروانا، کیا یہ سارا سال جاری نہیں رہتا؟ قربانی کے موقع پر یہ ایسی بات کیوں کہی جاتی ہے؟ قربانی فرض ہے صاحب استطاعت پر، اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اس کے قرآن و سنت میں کئی دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کیا فرمایا؟ فصل لربک، اپنے رب کے نام کی نماز پڑھیے، وانحر، اور اپنے رب کے نام کی قربانی کیجیے۔ عربی لغت سمجھنے والے اس بات کو سمجھیں گے، وانحر یہاں پر یہ امر کا صیغہ ہے، ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیں وہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنا بھی فرض ہوا، صلی لربک، اور دوسرے نمبر پر قربانی کرنا بھی فرض ہوا، وانحر، اور اپنے رب کے نام کی قربانی کیجیے۔ جہاں مفسرین نے اس کا یہ معنی بیان کیا، نماز کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ رب کے نام کی، اور قربانی کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ رب کے نام کی۔ کسی اور کے نام کی نہ نماز ہو سکتی نہ قربانی، یہ معنی بھی ہے، لیکن دوسرا معنی بھی ہے کہ نماز کی فرضیت واضح ہو رہی ہے اور قربانی کی فرضیت واضح ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح دوسری دلیل یہ ہے، جناب جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیہ ذات یوم،
ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں کیں، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نماز عید سے پہلے ہی اپنی قربانیاں ذبح کر لی ہیں۔ فَلَمَّا انصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، نبی علیہ السلام جب واپس پلٹے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے تو نماز عید سے پہلے ہی قربانیاں کر لی ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے کیا فرمایا کہ فرض تو نہیں ہے نا، چلو آئندہ خیال کرنا، نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى، جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی اب نماز کے بعد وہ اور قربانی کرے۔ ومن لم يذبح حتى صلینا فلیذبح علی اسم اللہ، اور جس نے اب تک قربانی نہیں کی یہاں تک کہ ہم نے نماز عید پڑھ لی، اب وہ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔ اب یہاں بھی حکم کا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قربانی کرے، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا یہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ میں نے جو یہ لفظ بولا کہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صاحب استطاعت کا مطلب ہونا صاحب زکوٰۃ ہونا ہے، کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا وہ قربانی کرے گا، دوسرا نہیں۔ بھئی یہ کہاں ہے؟ کیا اللہ نے بات کہی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ ہرگز نہیں۔ تو قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ صاحب نصاب تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نہیں ہیں، لیکن ان کے گھر کی ضروریات آپ دیکھ لیں، وہ شاید نصاب والے جو زکوٰۃ کے نصاب تک لوگ پہنچتے ہیں ان سے بھی زیادہ اچھا کھانا کھاتے ہوں اور ان سے بھی زیادہ اچھا پہنتے ہوں، لہذا یہ شرط کہیں بھی نہیں ہے۔ آگے ہماری گفتگو کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے شرائط اور پابندیاں کیا ہیں جو شریعت نے لاگو کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے اس انسان کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہو اور اللہ کے علاوہ سب کی نفی کرنے والا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو، آپ کے علاوہ جتنے لوگوں کی باتیں ہیں ان سب کی نفی کرنے والا ہو، گویا نہ توحید میں شرک کرنے والا ہو اور نہ رسالت کے اندر شرک کرنے والا ہو، صحیح العقیدہ پکا مسلمان، ایسا آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر اس کے عقیدہ کے اندر فالٹ ہے، وہ اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مدد مانگتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو بھی شریعت سازی سمجھتا ہے، شریعت کی بات سمجھتا ہے، ایسے آدمی کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس کا آخر حصہ کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ یہ قربانی متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، متقی لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ایسا صاحب جو قربانی کرنے والا ہے، جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد اپنے بال، ناخن اور چمڑا اپنے جسم سے نہ اتارے، نہ خود اور نہ اس کے گھر والے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ پابندی صرف قربانی کرنے والے گھر کے سربراہ پر ہے، گھر والوں پر نہیں ہے، ایسا نہیں۔ قربانی چونکہ وہ آدمی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، وہ اپنے ساتھ اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے بھی کر رہے، جس طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ والی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں آدمی قربانی کرتا تھا عنہ وعن اہل بیتہ، اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ تو جب قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہو رہی ہے تو ناخن نہ کاٹنے کی پابندی، بال نہ کاٹنے کی پابندی، جسم سے چمڑا نہ ادھیڑنے کی پابندی، یہ سارے گھر والوں پر عائد ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ چھوٹے بچے اگرچہ ان پر شریعت کے احکام لاگو تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی تربیت کے لیے ہم انہیں نماز پڑھواتے ہیں، روزہ رکھواتے ہیں، یہ پابندی بھی ان سے کروائی جائے گی۔ مستدرک حاکم کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گزرے تھے، کیا دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے کے بال مونڈ رہی تھی سڑ کے، انہوں نے کیا فرمایا؟ لو اخرتیہ الی یوم النحر کان احسن، آپ کو چاہیے تھا کہ یوم النحر تک، عید الاضحیٰ تک اس کے بال نہ کاٹتی۔ تو معلوم ہوا یہ پابندی سارے گھر والوں کی طرف سے ہے۔
اور اسی طرح ہماری گفتگو کے حوالے سے جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے جو ہم نے قربان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور یہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چپائے جانوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کریں۔ بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے یہ بھی سورہ مبارکہ کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اس میں اونٹ اور اسی طرح گائے اور اس کے ساتھ بکرا جو ہے شات، یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 8 جانور بنتے ہیں بہیمۃ الانعام، نر اور مادہ شامل کر کے۔ یہ اونٹ اور اونٹنی 2 ہو گئے، اسی طرح گائے اور بیل 4 ہو گئے، اسی طرح بکرا اور بکری 6 ہو گئے، چھترا اور چھتری، دمبا وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ 8 ہو گئے۔ تو یہ 8 جانور ہیں جنہیں بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے۔ تو یہ قربانی بہیمۃ الانعام والے جو جانور ہیں ان سے یہ کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ جانور ایسا خریدا جائے گا جس کے بارے میں شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس حساب سے یہ جانور خریدا جائے۔ مثال کے طور پہ ہر طرح کا جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتا ہی ذبح کرو۔ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، الا یہ کہ تم پر تنگی ہو، مشقت پڑ جائے تو پھر بھیڑ کا جزع تم ذبح کر سکتے ہو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بہیمۃ الانعام جتنے 8 جانور کا ہم نے ذکر کیا، یہ جب 2 دانتا ہوں گے، سامنے والے جب 2 دانت گر جائیں اور دوبارہ آ جائیں اس وقت اس جانور کو 2 دانتا بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر دانت گرتے جائیں، اوپر تک جتنا بھی جانور ہو وہ ذبح کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ بالکل ہی رہا ہوا اور بوڑھا جانور اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو کم از کم جو ہے 2 دانتا، یہ بہیمۃ الانعام 8 جانوروں سے یہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی وضاحت ساتھ فرما دی کہ اگر بہت زیادہ مشکل ہو، انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں مزید خریدنے کے، یا اس علاقے میں کوئی ایسا جانور مل ہی نہیں رہا، اس صورت میں بھیڑ کا جو جزع ہے وہ ذبح کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ یہ جزع 1 سالہ ہوتا ہے، جس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جزع جو ہے ما لہ سنۃ تامہ، جو مکمل 1 سال کا ہو چکا ہو۔ تو تنگی والی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، جب آدمی کے پاس اور کوئی حل نہ ہو تو بھیڑ کا 1 سالہ جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے معذرت کے ساتھ آپ جب منڈیوں کا رخ کرتے ہیں تو یہ سوداگر منڈیوں والے یہ آپ کے شہر کے بڑے بڑے مفتیوں سے بڑھ کر مفتی بنے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں کہیں کہ یہ جانور لگے گا نہیں، وہ کہیں کہ نہیں، پکا کھیرا گھر کا پلا ہوا یہ لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، بکری کا جو بچہ ہے، بکرا وغیرہ یا بکری جو بھی ہے، اونٹ یا اونٹنی ہو، گائے بیل ہو، اس میں سے 2 دانتا سے کم لگتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو جزع کی اجازت دی ہے وہ بھیڑ سے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں دی۔ اسی طرح تیسری بات یہاں جانوروں کے حوالے سے یہ ہے، ان کے اندر شریعت نے جو بتائے ہیں عیوب، وہ عیب ان کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ کان کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں، وہ کان کٹا ہوا ہو، کان چرا ہوا ہو، کان کے اندر سوراخ ہو، ایسا جانور کسی صورت بھی قربانی کے اہل نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو کانا جانور ہے، واضح کانا نظر آ رہا ہے کہ یہ کانا ہے، بہیمۃ الانعام میں سے ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ تیسرے نمبر پر جو واضح لنگڑا ہے، چلتا ہوا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جانور لنگڑا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ چوتھے نمبر پر جو واضح بیمار ہے، چلا ہی نہیں جا رہا، بیمار جانور ہے،
بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، چلنے پھرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیمار ہے، ایسے کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر وہ لاغر جانور، بوڑھا جانور کہ جس کے اندر اب گودا، مخ، روغن باقی نہ رہے، ایسے بوڑھے جانور کی قربانی جو ہے وہ بھی جائز نہیں۔ اس حوالے سے مسند احمد میں اور دیگر کتب احادیث میں روایات موجود ہیں۔ چوتھے نمبر پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو جانور آپ قربان کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے مالک ہو، وہ چوری کا جانور نہ ہو، وہ ڈاکہ ڈال کر غصب کیا ہوا جانور نہ ہو۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا چوری کا جانور پکڑ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، جی اتنا کھاتا پیتا آدمی، اس نے قربانی نہیں کی، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ وہ حرام کا جانور ہے، اس کا تو گوشت کھانا بھی انسان کے لیے حرام ہے، کیوں؟ وہ اس کا اپنا جانور ہی نہیں ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے جانور کے حوالے سے کہ اس جانور کی قربانی اس شریعت کے بتائے ہوئے وقت کے اندر ہو۔ نماز عید کے بعد سے لے کر یہ 13 ذوالحجہ تک، اذان مغرب سے پہلے تک آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس سے پہلے کی گئی یا بعد میں قربانی کی گئی، وہ قربان اس کو نہیں کہیں گے، بلکہ وہ گوشت کی بکری ہوگی، اسے انسان کھا تو سکتا ہے لیکن اس کی قربانی نہ ہوگی۔ چھٹی بات ہماری گفتگو کے حوالے سے وہ قربانی کے شرکاء کے حوالے سے ہے کہ بڑے جانوروں میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، قربانی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قربانی وہ ہوتی ہے جو حاجی کرتے ہیں، اسے عربی میں ہدی کا لفظ بولتے ہیں، ہا 2 آنکھوں والی، دال اور یا، ہدی۔ اور ایک قربانی وہ ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں، اسے اضحیۃ بولتے ہیں، اضحیہ۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جو ہدی ہے وہاں گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہوں گے اور اونٹ کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہوں گے۔ جو اضحیہ ہے یہاں جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس کے اندر گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے جسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہی قربانی کے حوالے سے ایک جانور ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ عن اہل بیتہ، آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتا تھا۔ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے، حَتَّى تَبَاهَا النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، حتیٰ کہ اب لوگوں نے اس کے اندر فخر کرنا شروع کر دیا ہے، اب وہ صورت بن چکی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ایک جانور ایک گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، لیکن لوگ کہ ناک کٹ جائے گی، اتنا کھاتا پیتا بندہ ہے اور عید کے موقع پر اس نے ایک بکری ذبح کی ہے، اس کو تو 10 جانور ذبح کرنے چاہیے تھے۔ تو گویا لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ زیادہ قربانیاں کر رہے ہیں، فخر کرتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے، ایسے آدمی کی قربانی کیا قبول ہوگی؟ تو ایک جانور گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ کرنے دیں ان کو۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ 7ویں بات جو ہے وہ قربانی کے آداب کے حوالے سے ہے۔ تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ اپنے وقت پر کی جائے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ اب اور قربانی کرے، ومن لم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اسم اللہ، اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی وہ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جب وقت شروع ہو جائے گا نماز عید پڑھنے کے بعد، اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات اور دوسرا ادب یہ ہے، انسان کو چاہیے کہ قربانی عید والے دن کر لے۔ یوم النحر، عید کا جو دن ہے 10 ذوالحجہ کو
قربانی کر لے یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے، کیونکہ یہ 10 جو ایام ہیں یہ فضیلت والے ایام ہیں، تو یوم النحر عید کا دن جو ہے ان 10 ایام کے اندر شامل ہے، لہذا پہلے دن کی ہوئی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی جائے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ کی جائے۔ جزوی طور پر یہ بات پہلے بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اکثر مد نظر نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا، یار اس وقت حالات تو بہت ٹائٹ تھے، بس بچے ضد کر رہے تھے، بچوں کے لیے میں جانور لے آیا ہوں۔ بھائی آپ جانور بچوں کے لیے لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کہاں گئی؟ یہ جانور تو آپ بچوں کے لیے لے آئے۔ بچوں کے لیے کا کیا مطلب کہ بچے اس کے ساتھ کھیلیں گے، جس طرح ان کے دوست جانوروں کے ساتھ آج کل کھیلتے ہیں بچے بھی کھیلیں گے، وہ قربانی تو پھر نہ ہوئی۔ وہ تو آپ گوشت کھانے کے لیے لے کر آئے اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا تھی وہ کہاں گئی؟ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں پہلے قربانی کا جانور خرید کر پورے علاقے میں راؤنڈ لگواتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ جانور خریدا ہے، اور پھر اس کے گلے کے اندر ہار ڈال کر اور گھنگرو ڈال کر اور دیگر چیزیں ڈال کر وہ لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا جانور خرید لیا۔ اور میں نے اپنی گناہگار آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ بعض خناس قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اونٹ خرید کر لاتے وقت ڈھول کی تھاپ پر اس کو رقص کروا کر نچواتے ہوئے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ کہاں گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور کہاں گئی اس کی خوشنودی؟ اس لیے پہلے میں نے کہا تھا کہ قربانی ہر شخص کی قبول نہیں ہوتی۔ ابھی یہ جو ہم جمعے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، ہر شخص کا جمعہ قبول نہیں ہو رہا۔ ہم ابھی جو نماز پڑھنے والے ہیں، ہر شخص کی نماز ہم دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص کی نماز قبول ہوئی ہے، اور یہ بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر شخص کو 100/100 نمبر ملیں گے نماز میں سے۔ اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سارے کام کریں۔ اور یقینی طور پر جب ہم سارے مل کر یہ عہد کر لیں گے کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ انسان کو ایسے ہی جہنم کے اندر دھکیل دے، عذاب دے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا نعوذ باللہ کوئی مزہ آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے؟ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم شکر گزار بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، مجھے کیا فائدہ تمہیں عذاب دے کر؟ تو یہ ہماری اپنی سستیاں ہیں، کمزوریاں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے یہ مقصود ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات کا یہی مطلب ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی قربانی کا مقصد یہ ہے لوگوں کو خوش کرنا، گوشت کھانا، یا بچے جو ہیں ان کی کھیل کے لیے وہ قربانی کے جانور خریدتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو انہوں نے راضی نہ کیا۔ اور اسی طرح قربانی جانور کے حوالے سے ایک تیسری بات اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جائے اس سے پہلے چھری کو اچھے سے تیز کر لیا جائے۔ بہت سے لوگ اس کے اندر غفلت کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بحد الشفار کہ چھری کو تیز کر لیا جائے، وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، اور دوسری اس بات کا حکم دیا تھا کہ چھری کو جانوروں سے چھپا کر رکھیں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ اذا ذبح احدکم فلیجہر، اور جب تم میں سے کوئی ذبح کرے تو وہ جلدی جلدی ذبح کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رحم دل پیغمبر صرف انسانوں کے لیے ترس کھانے والا پیغمبر نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، سارے جہان والوں کے لیے ترس کھانے والا یہ پیغمبر ہے۔ یہ قربانی کا جانور، اس کا کوئی قصور ہے کہ ہم اس کو ذبح کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو تکلیف دے دے کر ذبح کرنا؟ یہ بہت بڑے گناہ والی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی والی بات ہے۔ تو جب بھی کوئی ذبح کرے اچھے سے پہلے چھری کو تیز کر لے۔ وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، جانور سے چھپا کر چھری رکھی جائے، سامنے تیز کر رہے ہوتے ہیں اس کے، یہ غلط ہے۔ اور بڑے آہستہ آہستہ چھری پھیریں نہیں، جلدی جلدی کریں تاکہ اس جانور کی جان جلدی نکل جائے اور اسے تکلیف
زیادہ برداشت نہ کرنی پڑے، اس کے اندر بھی جان ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ آگے بڑھیے، پانچویں بات اور پانچواں ادب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جب لٹائیں، اسے ذبح کریں، اس سے قبلہ رخ کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ اسی طرح چھٹی بات یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے اس سے پہلے اسے لٹایا جائے کروٹ پر، اور اس کے اوپر اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر، تاکہ وہ بہت زیادہ حرکت کرنے کے ساتھ زیادہ تکلیف میں وہ نہ پڑ جائے، اس طرح اس کو ذبح کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ساتھ ذبح کرتے، اور ساتھ الفاظ ہیں وضع رجلہ علی صفاحہما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلو پر، وہ جو بکرے آپ نے دو ذبح کیے تھے ان کے پہلو پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا، اور پھر جو ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو ذبح کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتویں بات یہ ہے کہ قصاب ہمارے ہاں پاکستان میں بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی قربانی کا جانور اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے قربان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو الفاظ ہم نے پڑھے وہ کیا تھے کہ ذبحہما بیدہ، آپ نے جو دو بکرے ذبح کیے اپنے ہاتھ کے ساتھ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا تھا۔ ذبح کرتے وقت بعض قصاب لوگ انہیں جلدی پڑی ہوتی ہے، وہ جیسے ایک بار چھری چلاتے ہیں فوری طور پر اس کا جو حرام مغز ہے جسے منکا کہا جاتا ہے وہ فوری طور پر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جانور کو جس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض طبی طور پر بھی آپ دیکھیں تو نقصان دہ چیزیں ہیں کہ وہ خون جو بھی باہر نکلنا تھا وہ رگوں میں ہی باقی رہ گیا، گوشت کے اندر ہی باقی رہ گیا، جس کے بعد اطباء کچھ نقصان وغیرہ بھی بتاتے ہیں۔ لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے ذبح کر دیے، آسانی کے ساتھ اس کا سارا جو خون ہے وہ باہر نکلنے دیجئے۔ جان اللہ تعالیٰ نے قبض کرنی ہے، آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ ہی ساتویں بات یہ ہے کہ قربانی کرنے میں کسی سے تعامل لیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اکیلے آدمی پر فرض ہے کہ وہ سارا جانور خود ذبح کرے، نہیں، وہ ساتھ تعامل لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نہر کیے تھے، 63 اونٹ 63 قربانیاں آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے کی، اور بقیہ جو اونٹ باقی تھے جناب علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل مقرر کیا کہ وہ یہ قربانیاں کریں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر کسی کو بھی کہہ دے کہ میری طرف سے یہ قربانی کر دو، ذبح کر دو، یا اس کی کھال اتار دو، یا گوشت بنا دو، اس میں کوئی حرج نہیں، کسی سے بھی یہ مدد لی جا سکتی ہے۔ اور نویں بات یہ ہے کہ اونٹ ہمارے ہاں بہت کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور بڑے شوق کے ساتھ لوگ اس کی قربانی کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جس طرح گائے کو، بیل کو نیچے لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو بھی بعض لوگ بٹھا کر ذبح کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ زیاد ابن جبیر بیان کرتے ہیں رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما، میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، اتی علی رجل قد اناخ بدنتہ ینحرها، اس نے اپنا اونٹ بٹھایا ہوا تھا اور بٹھا کر اسے نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، اسے کھڑا کر کے پھر مقیدتاً اس کا ایک گھٹنا باندھ کر پھر اسے نہر کرو، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، اونٹ کو کھڑا کیا جائے اور پھر اس کا بایاں گھٹنا باندھ کر اور پھر اسے نہر کیا جائے، وہ خنجر نما یا اور اس طرح کی چیز لے کر اس کے ساتھ اسے نہر کیا جائے، یہ اصل طریقہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہر کر لیتے ہیں، کھال اتارنے سے پہلے دوبارہ تکبیرات پڑھتے ہیں کہ جی 7 اس کے اندر حصے تھے یا 10 حصے تھے، 10 بار اس کی گردن کو جو ہے پھر وہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک بار نہر کر لیا گیا یہی کافی ہے۔ بعض لوگ نہر کرنے سے پہلے اونٹ کا منہ باندھ لیتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے کہ اونٹ آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے، بہرحال ہی اس کا منہ باندھ لینا، اس کا بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر، اسی طرح بعض دیگر دعائیں بھی ثابت ہیں، انی وجہت وجہی للذی والی دعا بھی ثابت ہے، تو کوئی بھی دعا پڑھ کے اپنا جانور جو ہے اسے ذبح کیا جا سکتا ہے۔
عورت جانور ذبح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بکریاں چرانے والی ایک باندی، اس نے دیکھا کہ ایک بکری مرنے والی ہے، فوری طور پر ایک پتھر پکڑا اور اسے خاص انداز سے بکری کو ذبح کر دیا۔ لوگوں نے کہا جی ہم اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَكْلِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون بھی اگر اپنا جانور نحر کرنا چاہے، قربان کرنا چاہے، ذبح کرنا چاہے، وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ چھری پھیر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 8ویں بات ہماری گفتگو کے حوالے سے وہ قربانی کی کھالوں کا مسئلہ ہے۔ قربانی کی کھالوں کا کیا کیا جائے گا؟ قربانی کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے۔ جس طرح گوشت ہم خود کھا لیتے ہیں، یہ کھال بھی کھا سکتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آپ سری پائے جب آپ کھاتے ہیں اس کے اوپر کھال ہی تو ہوتی ہے جو کھا رہے ہیں، جب وہ کھا رہے ہیں تو باقی کھال بھی کھائی جا سکتی، حرج نہیں۔ قربانی کا گوشت جس طرح ہم اپنے اعزاء کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو، اسی طرح قربانی کی کھال بھی انہیں ہم دے سکتے ہیں، اپنے کسی نادار اور غریب بھائی کو، یتیم مسکین کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ فروخت کر کے، خود چلے نہ کھائے، فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ دینی اداروں کو بھی دی جا سکتی ہے جس کے ساتھ وہ غریب اور مساکین لوگ جو ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا قربانی کی کھال جو ہے اسے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن قصاب کو یہ کھال نہیں دی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو جب وکیل مقرر کیا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ ان کا جو گوشت وغیرہ ہے وہ مساکین وغیرہ میں، غریبوں میں تقسیم کر دینا، لیکن جو قصاب ہے اسے آپ نے گوشت میں سے، کھال میں سے کچھ نہیں دینا، اس کی جو اجرت ہے وہ ہم پیسوں کی صورت میں اس کو دیں گے۔ تو یہ اصل طریقہ ہے۔ کتنے ہی لوگ دیکھے ہیں قصاب وہ ذبح کرنے کے بعد کھال اٹھاتے ہیں اور تھیلے میں ڈال کر فوری طور پر نکل جاتے ہیں، یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو قربانی کے جانور کے گوشت میں سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے تو جس طرح دیگر غرباء میں آپ گوشت تقسیم کریں اسے بھی دے دیں، لیکن اجرت کے طور پر جیسے وہ کھال لے جاتا ہے یا کوئی اور چیز لے جاتا ہے، یہ صورت غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ 9ویں نمبر پر قربانی کے متعلقہ بعض دیگر مسائل مختصراً ان کی وضاحت بھی ہو جائے۔ خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قربانی کے اپنا جانوروں کو خصی کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جانور کو خصی کر دیا گیا اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ بعض حسن درجے کی روایتیں بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی ثابت ہے۔ تو بعض لوگ جو پابندی لگاتے ہیں یہ پابندی بے معنی ہے، خصی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بھینس یا بھینسے کی قربانی کے متعلق بعض لوگ بہت زیادہ لمبی جو بحثیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی مجالس اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ سادہ سی بات یہ یاد رکھ لیں، بہیمۃ الانعام 8 جانور ہیں، ان میں بھینس شامل نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس کا جانور تھا، لیکن آپ نے اس کی قربانی نہیں کی، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں۔ تو خواہ مخواہ اس کے اندر پڑھنا، جبکہ دیگر جانور بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، تو یہ خواہ مخواہ شک کے اندر پڑھنے والی بات ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جب دوسرے جانور موجود ہیں ان کی موجودگی میں ہم اس کی قربانی نہ کریں۔ تیسری بات، قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے؟ 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ 3 لوگوں کی بات معروف ہے، یہ غلط ہے۔ ایک تو یوم النحر ہو گیا جو قربانی کا دن ہے، عید کا دن۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، سارے ایام تشریق کی ذبح کے دن ہے۔ تو ایام تشریق کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، 11، 12 اور 13۔ 11، 12 اور 13 یہ 3 دن ایام تشریق ہیں۔ 3 دن یہ ملائیں اور اس سے پہلا 10 ذوالحجہ والا یوم النحر، عید الاضحیٰ والا جو دن ہے وہ شمار کر لیں تو یہ 4 دن بچ جاتے ہیں۔ 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے، اگرچہ چوتھے دن قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اگر ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کی تو آپ نے تو دوسرے دن بھی نہیں کی، آپ نے تو تیسرے دن قربانی بھی نہیں کی۔
نبی علیہ السلام نے تو ہر باری پہلے دن کی ہے، تو کیا پھر دوسرے یا تیسرے دن چوتھے دن قربانی ناجائز ہوگی؟ نہیں۔ آپ نے جب فرما دیا کہ کل ایام تشریق ذبح ہوں، اس کا یہی مطلب ہے کہ ذبح کے دن ہے، ذبح کیا جا سکتا ہے جانور، البتہ پہلے دن کرنا جیسے ہم پہلے جان چکے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ چوتھی بات اور چوتھا مسئلہ، میت کی طرف سے قربانی اکثر لوگ کرتے ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کی کوئی خاص روایت ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کئی بار قربانی کا موقع آیا ہے، آپ نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ آپ کے بڑے ہی لاڈلے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، نبی علیہ السلام کو بڑا افسوس تھا اپنے اس چچا کی شہادت کا، لیکن کبھی بھی آپ نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی، اور بھی کسی کی طرف سے آپ نے قربانی نہیں کی۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی، کسی صحابی نے کسی صحابی کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ تو یہ قربانی خاص عبادت ہے، اس لیے میت کی طرف سے یہ ثابت نہیں۔ بعض لوگ اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ کے والدین نے آپ کی دینی تربیت کی ہے، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، آپ اپنی طرف سے بھی قربانی کریں گے، چونکہ تربیت تو والدین کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ویسی اجر انشاءاللہ دے گا، الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہی گوشت قربانی کا جو ہے اس کا کیا کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلوا منہا وأطعموا البائس الفقیر وأطعموا القانع والمعتر، سارا گھر میں ذخیرہ نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو کھلانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانگ لیتے ہیں آ کر، فرمایا ان کو بھی کھلاؤ، اور جو مانگتے نہیں ہیں، پتہ ہے کہ وہ فقیر بندہ ہے، اس نے قربانی بیچارے نے نہیں کی لیکن وہ شرم کے مارے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی کھلاؤ۔ تو قربانی کا جانور، اس کا جو گوشت ہے، خود بھی کھائیں اور دیگر لوگ ان کو بھی کھلائیں۔ کتنے ہی ایسے غریب اور نادار لوگ موجود ہیں جو سال بعد کہیں جا کر گوشت کھانا ان کو میسر آتا ہے، لہذا سب کو اپنے ساتھ شامل کریں، سارا گوشت گھر میں رکھ لینا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عید والے دن وہ اپنی حجامت کروا لے، ناخن تراش لے، زیر ناف بال مونڈ لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے مکمل قربانی کا اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا شخص جو ہے اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ یکم ذوالحج سے لے کر ناخن کاٹے ہی نہ عید الاضحیٰ تک، نہیں، بلکہ عید الاضحیٰ والے دن یہ سارے کام کر لے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے۔ مقروض آدمی قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بڑی ہی زیادہ عجیب یہ بات ہے جو کسی آدمی نے پھیلا دی ہے، جی مقروض آدمی قربانی نہیں کر سکتا۔ قرض لے کر آدمی 1 کروڑ روپے کا مکان خرید سکتا ہے، 30 لاکھ کا مکان لینا ہے، 3 4 لاکھ 10 لاکھ روپیہ وہ قرض لے کر مکان لے سکتا ہے، قربانی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو جس طرح ہم گھر کے دیگر کام کر رہے ہیں، قربانی بھی گھر کا کام ہے، لہذا قرض لے کر قربانی، جس شخص کے پاس پیسے نہیں، اسے پتہ ہے کہ میں قرض لے کر قربانی کروں گا، بعد میں قرض کو ادا کر دوں گا، اس پر لازم ہے وہ قرض لے کر قربانی کرے، گھر کا کام ہے یہ قربانی کرنا بھی۔ تو یہ قربانی سے دور بھاگنے کے سارے طریقے ہیں۔ اسی طرح قصاب کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اسے اجرت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ یہ چند مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے جو ہم نے مناسب سمجھا، قرآن و سنت کی روشنی سے آپ کے سامنے واضح کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ دو اعلان ہیں، ایک تو بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے سمر کورس کا، سمر کیمپ کا آغاز یہاں پہ ہو رہا ہے۔
صبح 8 سے لے کر 11 تک اس کی ٹائمنگ ہے، تو تمام احباب جن کے بچے اس وقت اسکولوں سے چھٹیاں بھی ہیں ان کی اخلاقی تربیت کے لیے وہ جامع مسجد مکرم یہاں بھیجیں۔ داخلے کے لیے یہاں پہ استاذ قاری عمیر صاحب حافظہ اللہ ان کے ساتھ رابطہ کر لیجئے۔ اور دوسرا جو ہے مسجد کی طرف سے اجتماعی قربانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ جو احباب اکیلی قربانی نہیں کر سکتے، وہ بڑے جانور میں شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی یہاں مسجد کے منتظم ان سے رابطہ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ دعا فرمائیں جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے، جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو اہل اسلام بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔